وہ محاورہ تو سب نے سنا ہوگا، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بینچ۔ میرے پاکستانیوں کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو کس طرح عدالتیں فکس ہوتے ہیں، کس طرح بینچز فکس ہوتے ہیں؟ نواز شریف صاحب آج اسلام آباد ایئرپورٹ پہ لینڈ کرنے والے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 کیسز میں العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں یہ کنوکٹڈ ہے۔ ادھر کنوکٹڈ، میں آپ لوگوں کو 2 چیزوں کو ذرا الگ الگ کر کے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ملزم اور ایک ہوتا ہے مجرم۔ مجرم وہ ہوتا ہے جو عدالت میں اس کے اوپر وہ الزام جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہو، اور ملزم وہ ہوتا ہے کہ ابھی اس کا عدالت میں ٹرائل چل رہا ہو۔ تو یہ 2 چیزیں بھی آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں۔ نواز شریف آج آ رہا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ، ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے لوگ ریسیو کریں گے، اور پھر 1 گھنٹہ کی ریسٹ کے بعد وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے اڑان بھریں گے لاہور کے لیے، اور لاہور میں وہاں پہ مینار پاکستان میں آج وہ جلسہ کر رہا ہے۔ میں ایک جمہوری بندہ ہوں اور میرا بیلیف جمہوریت کے اوپر ہے۔ میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ سیاسی جماعتوں پہ اور سیاسی لیڈروں پہ پابندیاں ہوں اور وہ جیلوں میں رہیں۔ میں بیلیف کرتا ہوں کہ سیاسی جو لیڈران ہیں اور سیاسی جو جماعتیں ہیں وہ کل کے الیکشن میں حصہ لے اور الیکشن لڑے، اور جو بھی عوام کا فیصلہ ہو اس کے مطابق حکومت بنے۔ لیکن کیا پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے؟ ہمارا الگ نہیں چل رہا۔ یہاں پہ جمہوریت میں ہے کہ مطلب آپ لوگوں کو 10% جو 10% ہوتا ہے، اگر مطلب 100% عوام میں اگر 10% کا رائے الگ ہے تو آپ کو اس کی بھی رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور اس کا بھی جو اہمیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے آگے بڑھنا چاہیے کہ سب کو ایک جیسا موقع ملنا چاہیے اور سیم فیلڈ سب کو ملنی چاہیے۔ جس طرح کہ 2018 میں نون لیگ کے ساتھ ہوا، مطلب ان کے سارے جو وکٹس تھے وہ گرائے گئے اور اس کو تحریک انصاف میں ڈالا گیا، وہ بھی غلط ہوا۔ اس سے پہلے میں اپنی KPK کی بات کروں گا، خیبر پختونخوا کی بات کروں گا۔ جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کو الیکشن لڑنے میں بہت زیادہ مشکلات 2008 سے لے کے 2023 تک ہو رہی تھی، ان کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے تھے، اور ان کے اوپر بم دھماکے، اغوا، اور کتنا نقصان عوامی نیشنل پارٹی نے اٹھایا اس دوران۔ تو یہ پاکستان میں بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیسے یہ نہیں ہوگا؟ اس کے لیے پولیٹیکل کانشیسنس کی ضرورت ہے، پولیٹیکل اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوگوں میں جو پولیٹیکل اویئرنیس ہے وہ آنا چاہیے۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ جمہوریت کیا ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نظام کیسے چلتا ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ عدالتوں کی کیا رسپانسبلٹی ہے، سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پارلیمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے، سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ نظام تو کوئی اور لوگ چلاتے ہیں، اور وہ لوگ تو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے۔ کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کریں گے کیونکہ پھر تو آپ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ لیکن اتنا تو ہمیں جاننا چاہیے کہ پولیٹیکل سسٹم کیسے چلتا ہے، گورنمنٹ سسٹم کیسے چلتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے۔ جب تک ہمارا پورا معاشرہ، جب تک ہمارا پورا ملک ان چیزوں کو، یہ بیسک چیز ہی ہے بالکل جس سے مطلب پورا جو اسٹیٹ ہے وہ رن ہوتا ہے۔ 4 سال پہلے یا 3 سال پہلے نواز شریف مجرم تھا، آج وہ پھر سے مطلب ایک الگ انداز میں آ رہا ہے اور الیکشن میں ایک الگ انداز سے پیش ہوگا، اور کسی کی ذہن میں بھی یہ سوال نہیں آ رہا کہ یہ نظام کس طرح 3 سال پہلے مجرم تھا اور آج پھر سے ٹھیک ہو کے آ رہا ہے اور پھر سے الیکشن لڑے گا۔ ابھی عمران خان مطلب ملزم ہے، ان کی 200 سے زیادہ کیسز چل رہے ہیں عدالتوں میں، کل کو پھر اگر ان کی ٹائز ٹھیک ہو گئی ان کے ساتھ، یہ جو ان سے مطلب وہ لوگ ان کے ساتھ ٹائی ٹھیک ہو گئی تو وہ پھر سے مطلب صاف اور وہ نکل کے آئے گا باہر۔ تو اس چیز کے اوپر سوال اٹھائے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔